اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البهت والفرية التي قال الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 آیات جو ہیں یہ ساری آیات نازل ہوئی ہیں سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی شان مبارک میں. حین رماہا، جب افک والوں نے، بہتان باندھنے والوں نے جب آپ سے تہمت لگائی، بما قالوہ، اور ایسی بات کی، من الکذب البہت، جو خالص جھوٹ تھا، جو خالص بناوٹی بات تھی، جس پہ اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی اور اللہ نے اپنے نبی کے عرض کو، نبی کے خاندان کو، نبی کی عزت و عظمت کی حفاظت میں یہ آیات نازل فرمائیں. فرمایا: ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. عصبۃ منکم یعنی جماعت منکم. عصبہ کا معنی ہے جماعت. ما ہوا واحد ولا اثنان بل جماعت، یعنی ایک یا 2 مراد نہیں بلکہ جماعت مراد ہے. کیونکہ جب عبداللہ ابن ابی نے یہ بہتان باندھا تو بہت سارے لوگ اس میں شریک ہو گئے. وقال المفسر في هذه اللعنة عبد الله ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین. اور اس لعنتی کی جھوٹ میں سب سے پہلے بنیاد رکھنے والا، سب سے آگے جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ رئیس المنافقین ہے اور دشمن اسلام اور دشمن سیدنا محمد مصطفیٰ. اللہ کی شان ہے کہ یہ جتنا بڑا دشمن ہے اس کا بیٹا اتنا بڑا عاشق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ وَيَسْتَوْشِيهِ، اس کی عادت تھی وہ یہ باتیں اکٹھی کرتا رہا اور اس کو پھیلاتا رہا. حتیٰ دخل ذلك فی اذہان بعض المسلمین وتکلموا بہ، حتیٰ کہ اس کے جھوٹ پھیلانے سے بعد مسلمانوں کے دماغوں میں بھی یہ بات داخل ہو گئی. جب جھوٹ بولا جائے تو کوئی نہ کوئی تو متاثر ہو جاتا. آخرون منہم، بعض لوگوں تو اس میں باقاعدہ بولنے بھی لگ گئے، جیسے حضرت حسان تھے، حضرت مصطفیٰ، اور بعض نے کہا بھی ہو تو سکتا ہے، جوان لڑکی ہے، اکیلے ہو، فلاں ہے. وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن وبيان ذلك في الأحاديث الصحيحة. یہ تقریباً اس واقعے پہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اللہ نے قرآن اتارا ہے. کیونکہ علم غیب کے مالک اللہ کی ذات ہے، اس لیے رحمت دو عالم 1 مہینے تک پریشان رہے، لیکن اللہ نے وحی بھیجی 1 مہینے کے بعد وحی، جس کا واقعہ صحیح احادیث مبارک میں ہے. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري
قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضوان الله عنه عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الرزق وقالوا فبرأها الله تعالى. یہ سب روایت بیان فرما رہے ہیں. وَكُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَنِي بِطَائِفَةٍ مِّنْ حَدِيثِهَا. سب کو صحابہ کی جماعت نے یہ واقعہ بیان کیا. بعضهم كان أول حديث شهاب باطن وأثبت لها اختصاصا. جب بہت سارے صحابہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے تو بعض صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لازمی بات ہے، فہم میں بھی فرق ہوتا ہے، قوت حافظے میں اور بیان میں بھی فرق ہوتا ہے. فقد رأيت كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا. بہت سارے لوگوں نے جو کہ روایت کی ہے تو ایک دوسرے کی حدیثیں جو ہیں تصدیق کر رہی ہیں. ذکروا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب وہ حدیث میں قصہ مبارک ہے جو واقعہ ہے سبب بنا. قال ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه. میرے محبوب جب سفر کا ارادہ فرماتے تو بیویوں کے درمیان میں قرآن نازل فرماتے تاکہ جس کا قرآن نکل آئے وہ سفر میں ساتھ جائے، کسی کے دل پہ بوجھ نہ ہو. فرماتے ہیں اس کے بعد وَأَطِيَّتُهُنَّ خَرَجَ صَحَبَهَا خَرَجَهَا رسول اللہ سمعه. جس بی بی کا قرآن نکلا تھا حضور اسی کو ساتھ لے جاتے. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فأقرأ بیننا فی غزوة غزاها. ایک غزے کے موقع پہ جب قرآن نازل کی گئی فخرج فیہا صحبی تو میرے نام کا قرآن نکلا. تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذالک بعدما نزل الحجاب. بی بی فرماتی ہیں کہ اس سفر میں پھر میں حضور کے ساتھ روانہ ہوئی اور یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب اللہ نے پردے کا حکم دے دیا تھا، پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے. وانا احمل فی حوضی وانزل فیہ. بس میں پھر اپنے اس حوض میں بیٹھتی تھی، اسی سے اترتی تھی. فصرنا حتى اذا فرغ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من غزوته تلك وقفل. اب حضور پاک جب غزوہ بنی المصطلق یا غزوۃ القریسی سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے رجوع فرمایا. ودنونا من المدینہ، ہم مدینہ منورہ کے بھی قریب آ گئے. آذن لیلۃ بالرحیل فقمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے کہ قافلے کے چلنے کا. حتی آذن بالرحیل فمشیت حتی جاوزت الجیش. میں جیش سے لشکر سے بہت دور چلی گئی. فلما قضیت شانی، جب میں نے اپنے ذاتی حوائج یعنی اپنا فراغت حاصل کر لی. اقبلت الی رحلی فلم اصل صدری. میں جب واپس آ رہی تھی اپنے ٹھکانے کی طرف میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ میرا گر گیا تھا. فَإِذَا إِقْدٌ لِّي مِنْ جِزْءِ ذِفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ. میرے پاس ایک ہاتھ تھا جس میں یہ کوڑیاں ووڑیاں لگی ہوئی تھی، یعنی کہ کچھ سونے چاندی کا ہاتھ تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا. رجعت فالتمست رجلی. میں واپس لوٹی کہ اس ہاتھ کو ڈھونڈوں. فحبسني ابتغاؤه. مجھے دیر ہو گئی. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاعتمدوا حوضي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب. اور اب جب جماعت روانہ ہونے لگی تو ان نے میرے حوض کو بھی اٹھا کے اونٹ پہ باندھا اور چل پڑے. وهم يحسبون أني فيه. ان کے خیال میں یہ تھا کہ میں حوض کے اندر موجود ہوں. قالوا وكان النساء ذاك خفافا. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ کسی کو شاید وہم گزرے کہ ان کو کیسے پتہ نہ چلا تو فرماتی ہے اس دور میں بیویاں عورتیں جتنی تھیں وہ بڑی کمزور ہوتی تھیں. خوراک ہی نہیں ہے تو کمزور تو ہوتی. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی شہرن ثم شہرن ثم شہرن. 3 مہینے گزر جاتے تھے کہ حضور کے گھرانے میں آگ نہیں جلتی تھی. کیا مانا کوئی چیز ہو تو پکا کے کھائیں نا، آگ کس لیے جلا. صحابہ نے پوچھا کہ ابھی بھی پھر گزارا کیسے ہوتا؟ فرمایا ثمرتان ما
کہ 2 گندم کے دانے مل جاتے تھے اور پانی کا گلاس بھی دیا۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما شبع آل محمد قط من تمر الا بعد فتح خیبر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم حضور کے گھر والوں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا، یعنی اتنی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی کہ چلو کھجوریں ہی پیٹ بھر کے کھا لیں۔ تو اسی لیے عورتیں جو تھیں وہ بالکل خفیف تھیں اور سلم تھیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں ولم یغشن اللحم، ان پہ کوئی گوشت ہوتا ہی نہیں تھا۔ انما یاکلن العلقۃ من الطعام، کیونکہ ان کو ایک ٹکڑا ملتا تھا کھانے کا۔ فلم یستطع القوم خفة الحوجة اوجه حين رفعوه وعملوه، اس لیے اٹھانے والوں کو محسوس بھی نہ ہوا کہ بی بی اندر ہے یا نہیں ہے۔ وكنت جاریۃ حدیثۃ السن، اور ویسے بھی میں ایک نوجوان بچی تھی۔ فباس الجمل ابصار ووجدت اکدی بعد مستمر الجیش، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے، اور حضور چونکہ آگے قافلہ چلاتے تھے سب کا نظام سنبھالتے تھے حضور، اور آگے چلے گئے۔ فرماتی ہے کہ لشکر کے جانے کے بعد مجھے وہ اپنا ہار بھی مل گیا۔ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، میں پھر اپنی اس جگہ پہ واپس آئی، اب وہاں نہ کوئی پکارنے والا نہ کوئی جواب دینے والا، یعنی بندہ ہی کوئی نہیں، بالکل میدان خالی ہو چکا۔ فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدونني فيرجعون الي۔ بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے یہاں سے نہیں ہٹنا، کیونکہ اگر میں یہاں سے ہٹ گئی تو پھر تو صحرا ہے، پھر تو گم ہونا یقین، لہذا جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں حوض پہ نہیں ہوں تو لازماً مجھے ڈھونڈنے کے لیے لوٹیں گے۔ فَبَيْنَ أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ۔ بیوی فرماتی ہیں کہ میں اسی جگہ بیٹھی تھی لیکن مجھے نیند غالب آ گئی، صبح کا سہانا وقت ہو، صحرا ہو تو نیند غالب آتی، میں سو گئی۔ وقال صفوان بن المعطل السلمی ثم ذكرني، یہ صحابی ہے، اس کی لکھی تھی کہ قافلے کے بعد آئے۔ قد عرس من وراء الجيش، اس نے رات بہت دور گزاری تھی لشکر سے، پھر وہ بعد میں چلتے تھے اس جگہ آتے تھے کہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، لشکر کا کوئی سامان نہ رہ گیا۔ فأدلج فأصبح عند منزلي، ادلج منا اندھیرے میں چلا وہ اپنے اس مقام سے، اور صبح کو وہاں پہنچ گیا جہاں میں تھی۔ فرآ سواد انسان نائم، اس نے دور سے دیکھا کہ ایک بندہ سویا ہوا۔ فأتانی، میرے قریب آیا۔ فعرفنی حین رآنی، جب مجھے دیکھا تو پہچان لیا۔ وقد قال رآنی قبل الحجاب، پہچاننے کی وجہ یہ تھی کہ پردے کے حکم سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے جب دیکھا تو فوراً فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، جب اس صحابی نے مجھے پہچانا تو اس کی زبان سے نکلا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو میرے کان میں آواز آئی، میں جاگ گئی۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ مرنے کے لیے پڑھا جائے، ہر مصیبت پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے تو پڑھو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اگر کوئی چیز گر جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، نقصان ہو جائے، فوراً عند الصدمۃ الاولی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرماتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، اب بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے کلمہ سنا محسوس ہوا کہ صحابی ہیں تو فوراً میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ تو چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ ما کلمنی کلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعہ حین اناخ راحلتہ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم ہے میں نے نہ اس سے بات کی نہ اس نے مجھ سے بات کی، میں نے تو اس کی زبان سے بات سوائے انا للہ کے کوئی سنائی نہیں، کیونکہ اس نے کیا بات کرنی، اور اپنی اونٹنی میرے قریب آ کے بٹھا دی۔ فوطی علی یدہا فرکبتھا، اس نے اس کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ دیا تاکہ اونٹنی کھڑی نہ ہو جائے، تو میں سوار ہو گئی۔ فانطلق یقود بی الراحلہ، اور اس کے بعد وہ اپنی اونٹنی کی مہار پکڑ کے چل پڑا۔ حتی اتینا الجیش بعدما نزلوا بوبری فی نہر الظہیرۃ، بی بی فرماتی ہے کہ ظہر کے وقت میں
ہم پہنچے اس قافلے میں جہاں حضور ٹھہرے تھے، فَحَلَكَ مَنْ حَلَكَ فِي شَانِي، میری ذات کی عزت کے بارے میں جس نے برباد ہونا تھا وہ برباد ہو گیا۔ جس نے بھی باتیں کرنی تھی کہ حضور کا یا بی بی کا کیا بگڑا ہے، ان کی تو شان بڑھ گئی، لیکن ہلاک ہونے والے اور برباد ہونے والے جو تھے وہ برباد ہو گئے۔ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سُلُولَ، سب سے بڑا جو اس بہتان کے باندھنے والا تھا وہ عبداللہ بن ابی۔ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدَمْنَاهَا شَهْرًا، ایک مہینہ مدینہ پہنچنے کے بعد گزرا، وَالنَّاسُ يَفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، لوگ باتیں کرتے آپس میں لیکن مجھے کسی بات کی خبر نہیں۔ وَهُوَ يُرِيبُنِي فِي وَجْهِي إِنِّي لَأَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم اللطف الذي أرى به حين اشتكى، بس مجھے تکلیف تھی تو یہ تھی کہ حضور کے لطف و کرم میں فرق آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور محبت میں فرق آ گیا کہ جو حضور پہلے لطف و کرم تھا وہ اب لطف و کرم نہ رہا۔ وَهُوَ يُرِيبُنِي فِي وَجْهِي، اس کے بعد إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَيَسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ فِيكُمْ، حضور جب گھر میں آتے سلام کرنے کے بعد فرماتے اس کا کیا حال ہے، رہنے حضور نام بھی نہیں لیتے تھے میرا، تو یہ ناراضگی کی علامت۔ اسی لیے ایک دفعہ حضور نے بی بی عائشہ سے خود بھی فرمایا تھا کہ عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو نا مجھ پہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو پھر بھی پتہ لگتا ہے۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا حضور آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے، میں تو کبھی ظاہر تو نہیں ہونے دیتی نا کہ میں ناراض ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب تم راضی ہو تو بات ہو تو کہتی ہو رب محمد، مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم ہے، اور جب تم ناراض ہو تو کہتی ہو ربی ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، میرا نام بھی لیتی ہو، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم ناراض ہو۔ اس لیے حضور پاک نے بھی نام لینا چھوڑ دیا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يُرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّكِّ، فرماتی ہیں یہ بات مجھے محسوس ہوتی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو چکا ہے۔ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَكِحْتُ وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحَ قِبَلَ الْمَنَاصِرِ وَهُوَ مُتَفَرِّغٌ، کہ میں بی بی ام مصطح کے ساتھ نکلی باہر اپنے قضائے حاجت کے لیے۔ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ، اس دور میں عورتیں صرف ایک ہی دفعہ جاتی تھی رات کو مدینہ منورہ سے دور نکل کے، کیوں حمام تو تھے نہیں، وہاں جا کے فراغت حاصل کر کے بس رات میں ایک دفعہ عورتیں اکٹھے ہو کے نکلتی۔ فرماتے ہیں وَذَلِكَ قَبْلَ أَن نَّتَّخِذَ الْكَذَبَ قَرِيبًا مِّن بُيُوتِنَا، یہ واقعہ ان دنوں کا ہے کہ ابھی ہمارے حمام گھروں کے قریب نہیں بنے تھے۔ وَأَمَرْنَا عَمَلَ الْأَرْضِ الْأَوَّلِ فِي التَّنَزُّهِ بِالْبَرِيَّةِ وَكُنَّا نَتَعَزَّىٰ بِالْكَذِبِ أَن نَّتَّخِذَهَا فِي بُيُوتِنَا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عرب جیسے عربوں کا ابتدائی دور تھا نا، تو وہ اس بات کو بڑا برا سمجھتے تھے کہ گھر کے قریب حمام ہو، وہ کہتے تھے بدبو آئے گی اور گندی ہوائیں آئیں گی، اس لیے وہ بھی دور چلے جاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی گھر کے قریب حمامات نہیں بناتے۔ کہتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ہم چلے فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحَ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رَحْمٍ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ، یہ بھی جو ہے فرماتی ام مصطح جو ہے یہ ابی رحم ابن المطلب ابن عبد مناف، عبد المطلب کے بیٹے کی بیٹی ہے۔ وَأُمُّهَا ابنۃ صخر ابن عامر، اور بی بی ام مصطح کی والدہ کا نام جو ہے ابنۃ، باپ کا نام ماں کا نام جو صخر ابن عامر، وہ صخر ابن عامر کی بیٹی جو ہے وہ اس کی ماں ہے، اور وہ کیا تھی خالۃ ابی بکر، بی بی حضرت ابی بکر کی خالہ تھی۔ ابنہا مصطح ابن اساسۃ ابن عباد ابن عبد المطلب، فاقبلت انا وابنۃ ابی رحم مصطح قبل بیتی حین فرغنا من شأننا، جب ہم فارغ ہو کے آ رہے تھے، فاصابت ام مصطح فی مرتها، بی بی ام مصطح کا جو اوپر کپڑا تھا لمبا وہ پاؤں میں جو اٹکا تو بی بی گر گئی، اور بی بی کے منہ سے فوراً یہ لفظ نکلے تائس مصطح، کہ میرا بیٹا برباد ہو ہلاک۔ فقلت لها بئس ما قلت تصبینی رجلا شہید بدرا، میں نے کہا ماں کیا کہہ رہی ہو، ایک بدری صحابی کو گالیاں دے رہی ہو اور پھر اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو۔ فقالت ایحنتا،
نے کہا بی بی تم تو پتہ نہیں کم عقل ہو کیا ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے میرا بیٹا؟ الم تسمعی ما قال، قلت ماذا قال؟ قالت فاخبرتنی بقول اہل الفقہ، اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ بی بی تم پہ تو اتنی بڑی تہمت لگ چکی ہے اور لوگ باتیں کرتے ہیں اور میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک ہے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتی ہے کہ میں نے اس نے مجھے فضلت مرضا اذا مرضی، اب میری بیماری بڑھ گئی۔ فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف بكم؟ وقلت له تعظم لي ان اتي ابوي، قالت وانا حينئذ اريد ان اتيقن الخبر من قبلهما۔ حضور جب آئے اور پوچھا کہ کیا حال ہے اس کا، تو میں نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر میں چلی جاؤں، کیونکہ حضور تو بولتے بھی نہیں تھے، بیٹھتے بھی نہیں تھے، بات بھی نہیں فرماتے تھے، اور مجھے خیال آیا کہ جب ماں باپ کے گھر جاؤں گی وہاں سے مجھے پتہ بھی لگے گا حقیقت حال کا۔ اس کے بعد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اجازت دے دی، فرمایا جا سکتی ہوں۔ فرماتے اس کے بعد فجیت ہوا بھائی اب قلت امی، میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آئی اور اپنی والدہ سے کہا یا امتا لماذا یتحدث الناس بھی، میں نے کہا اما جان یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں میری عزت کے بارے کے اندر؟ فقالت اے بنی یذهبنی علی، میری اماں نے کہا بیٹی زیادہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، فواللہ لکلما قالت امرأة قط وزیۃ لرجل یحبها ولها ذرائع الا اکثرنا علیها۔ آپ بھی میری اماں نے کہا کہ بیٹی غم نہ کرو، یہ ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی عورت خوبصورت بھی ہو اور شوہر کے ساتھ محبت بھی ہو تو بہت پھر باتیں بناتی ہیں، ایسے ہوتا ہے دشمنی میں، تم غم نہ کرو، صبر کرو، اللہ خیر کرے۔ قالوا وقلت سبحان اللہ وقد ذهب الناس بها فبقيت تلك الليلة حتى اصبحت لا يرقى لي دمع ولا استيقظ بنوم۔ فرماتی ہیں کہ ساری رات میں روتی رہی اور پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، نہ میرے آنکھ تھمتے تھے نہ مجھے نیند آتی تھی۔ ثم اصبحت وابكي قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب و اسامہ بن زید حین استلبس الوحی یسألہما ویستشیرہما فی فراق اہلہ۔ حضور پاک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسامہ بن زید کو بلایا، کیونکہ وحی بھی دیر ہو گئی، وحی بھی نہیں آئی، تو حضرت نے بلایا کہ مشورہ کروں کہ مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں، بیوی کو طلاق دے دوں، کیا حل کروں اس مسئلے کا؟ قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود۔ کہتی ہیں کہ اسامہ بن زید نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم ہمیں آپ کے گھرانے کی عزت و عصمت پہ پورا اعتماد ہے، بی بی پاک ہے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فقال اسامہ صلی اہلک ولا اہلک ولا نعلم الا خیرا، آپ کے گھرانے کے بارے میں ہمیں تو خیر ہی خیر معلوم ہے۔ واما علی بن ابی طالب فقال یا رسول اللہ لم یضیق اللہ علیک والنساء صباحا کثیر۔ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیا ہے، عورتیں آپ کے لیے کوئی کمی ہے اور عورتیں بہت ہیں۔ وَإِن تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تُصَدِّقُكَ الْخَبَرُ، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر بی بی عائشہ کی قریب سے تحقیق کی جائے، وہ بتلا سکتی ہے۔ قالت رسول اللہ مریم وقال اے بریرہ هل رأيت من شيء يريب من عائشہ، حضور پاک نے بی بی بریرہ کو بلا کے پوچھا کہ بریرہ بتاؤ تمہیں بی بی عائشہ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فقالت بریرہ قال یا وقال له والذي باقي بالحق منا ابن قد اغمس وليات من ناجيات حديث مسلم تناب عن اجين اهلها فتات الداجن فتاكله۔ بی بی بریرہ کا خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ میں نے دیکھی اور میں چھپاؤں آپ کے گھر کی باتوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بی بی نو عمر ہے، کم عمر ہیں، کبھی آٹا رکھ دیتی ہیں، بکری کھا جائے تو غفلت میں سو جاتی ہیں، اتنی بات تو ہے، غافل تو ہے،
تو اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں بی بی عائشہ. وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ ابی بن سلول قالت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعظني من بدر قد بلغني يداه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكر الرجل ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم میری اس مسئلے میں کیا مدد کرتے ہو کہ ایک بندہ آپ کی ذات دینے میں اتنا بڑھ گیا کہ میرے گھر پہ بھی تہمت لگا دی. حالانکہ میں اپنے گھر والوں کو سمجھتا ہوں کہ میرے گھر والے پاک ہیں اور جس بندے پہ تہمت لگائی گئی میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ وہ بندہ بھی پاک ہے اور وہ ہمارے گھر میں کبھی میری عدم موجودگی میں داخل بھی نہیں ہوا. فقام سعد بن معاذ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال انا اعذرك منه یا رسول اللہ قال الله ضربنا عنكم وان كان من اخواننا من الخضرة امرنا وفعلنا امرك. اب کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ اٹھے انہوں نے کہا ہم یہاں دیں یا رسول اللہ اگر تو میرے قبیلے کا آدمی ہے تو میں اس کی گردن اڑاؤں گا اور اگر دوسرے قبیلے کا آدمی ہے تو ان قبیلے والوں کو حکم دے آئے. مقام سعد بن عبادہ سید الخضرج وکان رجلا صالحا. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے حالانکہ یہ خضرج کے وہ اوس کے تھے یہ خضرج کے سردار تھے. کہتے ہیں کہ آدمی بڑے صالح تھے لیکن بس وہ قومی غیرت آ گئی کہ اچھا کیوں ایسی بات کر رہے ہیں. بلا کہتے ہیں تمنت الحمیہ وقال قدرت اللہ لا تقتل لا تقتل لا قتله فلو كان من رحتك ما احببت ان يقتل. حضرت سعد بن معاذ سے وقال لسعد سعد بن معاذ سے کہا کہنے لگا تم کبھی نہیں قتل کرو گے اور تمہارے قبیلے کا ہوتا نا پھر میں دیکھتا کہ تم قتل کرتے تمہارے قبیلے کا نہیں اس لیے باتیں کر رہے. وقام سعد بن معاذ قال سعد بعد قدرت اللہ نقتلنه فانك منافق تجادل من المنافق فتصاور الحيان. حضرت سعید بن حضیر اٹھے انہوں نے کہا تم غلط کہہ رہے ہیں اگر حضور کی عزت و عصمت کا سوال ہے تو ہم قتل کر دیں گے چاہے ہمارے قبیلے کا بھی کیوں. اب دونوں قبیلوں میں ٹھن گئی اور فالخطاب یقتتلوا رسول اللہ علی المنبر. دونوں قبیلے آپس میں لڑنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منبر پہ موجود تھے. فلم يزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی سقطوه وسقط رسول اللہ. حضور پاک نے ان کو بڑی مشکل سے چپ کرایا وہ آپس میں لڑ پڑے. بہرحال اس کے بعد وہ چپ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر حکم نہیں دیا کسی کو قتل کرنے کا. اب اس کے بعد قالت وبكيت يومي ذلك میں سارا دن روتی رہی. لا يلقاني دمع ولا اغتسل بنوم مجھے نیند بھی نہ آئی. وبا فالق قبری میری والد والدہ کو یقین ہو گیا کہ میرا اتنا رونا جو ہے میرا جگر پھٹ جائے گا. قالوا بينهما جالسان عندي وانا ابكي حتى اذا استاذنت علي امرأة صلى الله عليه وسلم معي وبينها ذلك. بیوی فرماتی ہے کہ ہم اسی حال میں بیٹھے تھے کہ انصار کی ایک عورت نے اجازت مانگی تو میرے گھر والوں نے اجازت دے دی. وہ بھی بیچاری آ کے میرے ساتھ رونے لگی شریک ہوگی اور کیا کہے میرے غم بچانے کے لیے کیا کہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور داخل ہوئے وسلم ثم جلس. حضور نے سلام فرمایا پھر بیٹھ گئے. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل. حالانکہ جب سے یہ بات ہوئی تھی تو میرے پاس آ کے بیٹھتے بھی نہیں تھے. وقد لبث الشهر لا يوحى إليه في شأني شيء. ایک مہینہ گزر گیا وحی نہیں آئی. قالت فشهد رسول الله حين جلس ثم قال. حضور پاک نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا اما بعد یا عائشہ انه قد بلغني انك كذا وكذا. حضور نے فرمایا عائشہ تیرے بارے میں مجھے یہ باتیں پہنچی ہیں. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. اگر تم واقعی گناہ سے پاک ہو تو اللہ تیری پاکی کا فیصلہ فرمائیں گے.
فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، اور اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو پھر تم استغفار کرو اور توبہ کرو اللہ کے آگے. فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه، جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما دیتی ہے. قال فلما قضى رسول الله وقال خلص دمي حتى ما احس منه قطرة، جب حضور پاک نے اپنی بات ختم فرمائی، بی بی فرماتے خدا کی شان ہے میرے آنسو بھی رک گئے، بالکل اب پھر قطرہ بہنا بھی بند ہو گیا، بیوی بھی جلال میں آ گئی، غصے میں آ گئی. فقلت لأبي، میں نے باپ سے کہا عجب عني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ابا جان میری طرف سے جواب دیں. فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فقلت لأمي، ابا نے کہا کہ بیٹی میں کیا کہتا ہوں، میں نہیں جانتا کیا کہوں. میں نے اپنی اماں سے کہا عجیبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اماں جان تم حضور کو جواب دو میری طرف سے. کہا بی بی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. کہتی ہے فقلت، اس کے بعد فقلت وانا جان حدیث سے لا اقرأ كثيرا من القرآن، کہتی ہے میں بچی تھی اتنا مجھے قرآن بھی یاد نہیں تھا اس زمانے میں. واللہ لقد علمت، میں نے کہا کہ مجھے خدا کی قسم میں جانتی ہوں. لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به، تم نے یہ باتیں سنی ہیں اور وہ باتیں آپ لوگوں کے دل میں گھر کر چکی ہیں. فلئن قلت لكم اني بريئة والله يعلم اني بريئة لا تصدقونني، اب اگر میں کہوں کہ میں گناہ سے پاک ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے میں پاک ہوں، لیکن تم میری بات نہیں مانو گے. وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ فَصَدَّقْنِي، اور اگر نعوذ باللہ میں گناہ کا اقرار کر لوں حالانکہ میں پاک ہوں، وہ بات تم مان لو گے. فَوَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا، میری اور آپ کے پاس صرف ایک بات مثال ہے. إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُف، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی کہتی ہوں. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. پھر اس کے بعد میں اپنے بستر پہ لیٹ گئی. قالت وانا والله اعلم انني بريئة وان الله تعالى برئ ببراءتي ولكن الله ما كنت اظن ان ينزل في شاني وحي يتلى. بیوی فرماتی ہے میں سو گئی، اب مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کریں گے، لیکن یہ نہیں خیال تھا مجھے کہ قرآن میری شان میں اترے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا. وَلَشَانِي كَانَ أَحْقَرُ فِي نَفْسِي، میں نے کہا میرا اتنا بڑا مقام نہیں کہ اللہ قرآن اتارے اور قیامت تک پڑھا جائے. مَنْ يَتَكَلَّمُ اللَّهُ فِي أَمْرٍ يُتْلَى وَلَكِنْ كُنتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ بِالنَّوْمِ رُؤْيَا يُبْرِئُنِي اللَّهُ بِهَا. میرا خیال یہ تھا کہ حضور کو اللہ خواب دکھا دیں گے کہ آپ کی بیوی پاک ہے، یا آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیں گے کہ آپ کی بیوی بے گناہ ہے. بس یہ مجھے امید نہیں تھی کہ میری اللہ اتنی شان بڑھائیں گے کہ قرآن اتاریں گے میرے حق میں. اور اس کے بعد اللہ ہمارا رسول اللہ میں سورہ ختم نبی ہی، ابھی حضور میرے گھر میں بیٹھے تھے کہ وحی آ گئی. فأخذه ما كان يأخذ من البرهاء عند الوحي حتى إنه لينحدر من مصر جمان من العرق، اور جب حضور پہ وحی آتی تھی چاہے ٹھنڈی رات بھی ہو تو پسینہ بہتا تھا. وہ بھی یوم شاطن سے قول لری انظر علیہ. قال سبحان رسول اللہ، اب جب وحی ختم ہو گئی تو حضور کا چہرہ مبارک کھل اٹھا. وهو يضحك، حضور مسکرا رہے ہیں. فَكَانَ أَفْضَلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا، وحی کے بعد حضور نے جو پہلا کلمہ فرمایا ابشری یا عائشہ ام اللہ عز وجل فقد برأکی. آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، تیرے اللہ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا ہے. قالت فقالت لی امی قومی الیہ، میری ماں نے کہا کہ حضور کا شکریہ ادا کرو. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا واللہ لا اقوم الیہ، میں نہیں شکریہ ادا کرتا.
ولا حمد الا الله عز وجل هو الذي انزل براءتي وانزل الله عز وجل ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات. بی بی نے کہا میں اللہ کا شکر کروں گی جس نے میری شان میں یہ قرآن اتارا ہے. کہتے ہیں فلما انزل هذا في براءتي قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قال انفق ولا تستعن سارے قرابتی من الفقر، کیونکہ حضرت مصطفیٰ قریب بھی تھے اور حضرت ابو بکر کے رشتے دار بھی تھے، تو حضرت ابو بکر سارا خرچہ ان کا برداشت کرتے. جب اللہ نے میری برات کر دی تو حضرت ابو بکر غصے میں آ گئے. انہوں نے فرمایا واللہ لا انفق علیہ شیئا ابدا بعد الذی قال لعائشہ. انہوں نے کہا خدا کی قسم اب میں کبھی مصطفیٰ کی مدد نہیں کروں گا. وانزل اللہ تعالی عز وجل آیات الفضل منکم والصالحین وطول القربى اذا ولا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اللہ نے قرآن اتارا کہ کیوں لوگ صاحب فضل جو ہیں غریبوں سے ناراض ہو کے اپنی خیرات روک دیتے ہیں. ایسا نہ کرو. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ بخش دے تو تم بھی بخش دو؟ لوگ اپنے لیے بخشش چاہتے ہو تو اس سے غلطی ہوگی اس کو بھی معاف کر دو. تو حضرت ابو بکر فرماتے بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی فرجع الى مصطفیٰ نقد لکھانی پکاری وقال واللہ لا انزعها منه ابدا. حضرت ابو بکر نے دوبارہ خرچ دینا شروع کیا اور کہا خدا کی قسم اب میں کبھی بند نہیں کروں گا. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث مبارک بیان کر رہے ہیں جن میں سیدہ عائشہ کا یہ قصہ مبارک ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ رمضان المبارک میں وطر پڑھنے کا جو مسئلہ ہے میرا بھائی کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنے علیحدہ پڑھیں تو جائز ہیں، امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں تو جائز ہے. کوئی یہ جھگڑے والے مسئلے نہیں ہیں. ان مسائل کو بلا وجہ اختلاف نہ بنائیں. فرق صرف اتنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر ایک رکعت ہے لیکن 2 رکعتیں ملا کے پڑھیں گے. پہلے 2 رکعتیں پڑھیں گے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت. تو گویا ہیں تو 3 لیکن درمیان میں فصل کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3 ملا کے پڑھتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حدیث مبارک میں وہ بھی ثابت ہے اور حدیث مبارک میں یہ بھی ثابت ہے. تو بلا وجہ اللہ کی رحمت کو جھگڑوں سے نہ بچا کریں. اور اگر آپ اپنے مسلک کی حنفیت پہ بڑے پکے کاربند ہیں تو حنفیت کے نزدیک کیونکہ وطر واجب ہے ان کے نزدیک سنت ہے تو آپ تہجد میں اپنی الگ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں تو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کے لیے جانا جو ہے بدعت ہے. تو ان کو کہو ٹھیک ہے آئندہ میں گانے والوں کے ساتھ جایا کروں گا. وہ تو بدعت نہیں. ہاکی والوں کے ساتھ، کرکٹ والوں کے ساتھ، ڈرامے والوں کے ساتھ، بسنت منانے والوں کے ساتھ ان کے ساتھ جانا تو ٹھیک ہے نا. اگر دین کی تبلیغ کرنا بدعت ہے تو پھر دین ہے کیا؟ یہ تو حضور کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ. اگر تم لوگوں کو 1 آیت قرآن کی آتی ہے تو پہنچاؤ. حرم شریف میں نماز جنازہ میں 1 سلام پھیرو تو نماز مکمل ہے اور 2 پھیرو تو اتنا کلمات کا اجر ثواب زیادہ مل جائے گا. کوئی میرا بھائی ہمیشہ یاد ہے کوئی اصول کے مسئلے نہیں ہیں اور اصول میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. ایک بات ہمیشہ یاد ہے. دیکھو نا حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حدیث ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں نہیں 4 رکعتیں ہیں، اس میں جھگڑا ہے. فجر کی 2 کے بجائے 3 ہیں، اس میں بھی جھگڑا ہے. عشاء کی 4 رکعتیں نہیں 6 ہیں، اس میں بھی جھگڑا ہے. طواف کے 7 چکر نہیں 8 ہیں، اس میں بھی جھگڑا ہے. تو اصول جو مسئلہ نص میں ہو، قرآن میں ہو اور مان رسول میں واضح ہو جائے اس میں کبھی اختلاف نہیں ہو. اختلاف کب ہوتا ہے جب 2 حدیثیں آ گئی بھی زور سے آ گئی کہہ سکتے ہیں، ایسا بھی کہہ سکتے. بعض احمد نے اس کو لے لیا، بعض نے.
اچھا حدیثیں آ گئی وطر کی کہ 9 رکعتیں، آ گئی کہ 11 رکعتیں، آ گئی کہ 8 رکعتیں، تو اب علماء نے فرمایا کہ مانا یہ تھا کہ 6 رکعت تہجد 3 رکعت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بعض روایات میں آیا ہے کہ 11 رکعت حضرت نے پڑھی تو 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت بھی تھے۔ بعض محدثین نے فرمایا نہیں 10 رکعت تہجد اور 1 رکعت بھی صرف بات تو ایک ہے، یہ جھگڑے ہوتے ہی نہیں، یہ تو اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، ان میں تو بلا وجہ وہ لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں جن کو اللہ نے علم نہیں دیا ہے اور دل میں غصہ بھرا ہوا ہے۔ اگر میں نفل پڑھ رہا ہوں اور کچھ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں مجھے امام بنا دیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ امام کو مقتدی سے قوی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ امام نفل پڑھ رہا اور مقتدی فرض پڑھ رہا۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، وہ کہتے ہیں کسی حال میں بیچاروں کو جماعت تو مل جائے نا، جماعت سے تو محروم نہ ہو جائیں۔ کہتے جی کہ حرم میں جگہ موجود ہوتی ہے لیکن لوگ باہر کھڑے ہو جاتے، بھائی نماز تو ہو جائے لیکن وہ گنہگار ہیں کہ اگلی صفیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور باہر کھڑے ہیں نخرے کے لیے کہ ہم جلدی نکل جائیں۔ مکہ میں رہنے والوں کے لیے طواف افضل ہے، جتنا طواف زیادہ کرے وہ افضل ہے۔ کہتے جی کہ میری داڑھی بھی ہے، میں ٹوپی بھی اوڑھتا ہوں، میرے ساتھی مذاق کرتے ہیں، ان کو مذاق کرنے دو، ویسے ان کو کہو توبہ کریں، حضور کی سنت سے مذاق نہ کریں، حضور کبھی ننگے سر نہیں پھرتے تھے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے حمام میں بھی جاؤ تو سر پہ ٹوپی رکھو۔ تو اگر وہ بےہودہ لوگ ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کریں، لڑائی نہ کرو، بس آپ کہہ دو، نصیحت کرو، ورنہ تھوڑا تھوڑا دور رہو ان سے کہ ان کو زیادہ جو ہے آپ سے مذاق کرنے کا موقع نہ ملے۔ بہرحال اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، سنت رسول سے مذاق اڑانے والا بندہ جو ہے وہ خاتمے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ کہیں برا خاتمہ نہ کرے۔ اگر میں نے طواف الوداع کیا ہے عصر کے بعد اور مجھے جانا ہے کوئی بات نہیں، اسی وقت 2 رکعت پڑھ کے چلے جائے، کوئی مسئلہ کیا ہے، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے۔ اگر مکے میں ہو مغرب کے بعد آرام سے پڑھ لیں۔ کہتے تھے کہ ہم صیدلیہ میں کام کرتے ہیں اور ہم بغیر پرچی کے لوگوں کو دوائیں دے دیتے، ایک ہے صحیح مستحق کو دوا دینا تو کوئی حرج نہیں، ایک ہے صرف دوستوں کو خوش کرنے کے لیے بغیر اجازت کے دوا دینا، وہ ناجائز۔ حدود حرم میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو پکڑا جائے گا نہیں انشاءاللہ، مانا شرک کا ارادہ کرے۔ وَمَن يُرِدْ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ کہتے جی کہ اگر وقت کم ہے تو ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 کے بجائے کوئی حرج نہیں، 2 رکعت فرض پڑھ کے بعد میں پڑھ لیں۔ الفاظ سے نماز کی نیت کرنا جو ہے رواج ہے نا جی کہ 4 رکعت نماز کی شام کو طرف خانہ خدا اور پیچھے، یہ تو بدعت ہے۔ دل ہے یاد، اب ہم کھڑے ہیں کس نماز کے لیے، نیت ہے تو کھڑے ہیں، بس یہ کافی۔ زبان سے اگر کہہ دیا جائے تو استحضار ہے، لیکن یہ مانا نہیں کہ زبان سے تم کہتے رہو امام فاتحہ پڑھ لے تم ابھی نیت کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے۔ کہ شوہر پر بیوی کے اور بیوی کے حقوق جو ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نان نفقہ کپڑا خرچہ گھر کا ادا کرے، اور بیوی پر حق ہے کہ خاوند کی عزت کی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے، اور اس کو گناہوں سے بچانے میں اس کی قیادت کرے، اس کے بچوں کو سنبھالے،
اور اسی طرح گھر کے کام جو ہیں وہ بھی لازمی بات ہے۔ بعض لوگ ایک دن میں 3 عمریں بھی کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض ائمہ فقہا فرماتے ہیں کہ الاقتصار فی العبادۃ لیس ببدعۃ، کہ اگر کسی عبادت کو زیادہ کیا جائے لیکن شرط یہ ہے کہ عبادت ثابتۃ بالکتاب والسنۃ، کہ وہ عبادت جو ہے قرآن و سنت میں موجود ہو، لیکن ہم زیادہ کریں تو زیادہ کرنے سے بدعت نہیں ہو۔ مثلا طواف ثابت، اب ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ 20 طواف روز کرتا ہے تو بدعت نہیں ہو، حالانکہ حضور پاک نے تو 20 طواف نہیں کیے ایک دن میں، لیکن طواف تو ثابت ہے نا، اس لیے اس کی کثرت کرنا جو ہے وہ بدعت نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ عمرے کرے گا اتنا اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دیں گے، اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اور عبادت عمرے کی ثابت ہے، زیادہ کرتا ہے تو کرتا رہے۔ جیسے حضور نے ساری زندگی ایک حج کیا، لیکن اگر کوئی 50 حج کرے تو کیا کہیں گے اسے بدعت کی ہے، حضور نے تو ایک کیا، اسے 50 کیوں کیا؟ تو معنی یہ ہے کہ جب حج ثابت ہے تو اب ایک کے بجائے زیادہ کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اس پر اتفاق ہے ائمہ کا کہ مکے میں رہنے والا یا باہر سے آ کے رہ گیا تو اس کے لیے عمرے سے طواف زیادہ افضل ہے۔ کیا معنی؟ مثلا مسجد عائشہ جاتے ہو، احرام باندھتے ہو، عمرہ کرتے ہو، 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے تمہارے لگ جاتے ہیں، تو اگر وہ 2 گھنٹے طواف کرتے رہو تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ میرے احرام کی چادر میں دونوں کنارے سلائی شدہ تھے، کوئی بات نہیں، سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ کیا مانا؟ یعنی قمیض نہ پہنے، شلوار نہ پہنے، پاجامہ نہ پہنے، شیروانی واسکٹ نہ پہنے۔ یہ مانا تو نہیں کہ کپڑا سلا ہوا کپڑا سلا تو ہو جائے۔ مثلا میرے پاس چادر نہ ہو، یہ میں بڑا قمیض اتار کے چادر کی طرح کندھے پہ ڈال جائے گا، سلا ہوا ہے تو ہو جائے۔ بہرحال آپ مدینہ سے جب واپس آئے تو ایک دن حرم سے پہلے میری بیوی کو حیض آ گیا۔ باہر صورت ہم میقات پہ آئے، مسجد کے باہر سے دعا بھی پڑھی، لبیک بھی بڑا ٹھیک کیا۔ اب وہ اپنے گھر میں، ہوٹل میں، جہاں ہو بیٹھی رہے۔ جس دن حیض ختم ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ پورا کر دے، طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ نے اچھا کیا۔ کہتے تھے کہ ابابیل کا معنی جماعات، جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل پرندے کا نام کوئی نہیں۔ کہتے تھے کہ درگاہوں پر جو نیاز بڑھتی ہے کھانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ غیر اللہ کے نام پہ نیاز بڑھتی ہے، اس کا کھانا بالکل حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو چیزیں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائیں یا غیر اللہ کے نام پہ پکائی جائیں، کیونکہ ذبح کرنے کے بعد کیا کرو گے؟ کچا گوشت بھی تھوڑا کھاتا ہے، پکا کے ہی کھائے گا نا۔ تو اس لیے کیا ہے، گوشت ہے، چاول ہے، حلوہ ہے، مٹھائی ہے، جو قبروں پہ تقسیم ہوتی ہے، اس میں چونکہ غیر اللہ کی ملاوٹ ہے، لہذا کھانا نہ جائے۔ میں لیڈیز دردی کا کام کرتا ہوں، گاہک مشین کا لباس سلواتے ہیں، فیشن کا لباس سلواتے ہیں۔ بہرحال میرا بھائی دیکھو، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ہر وہ لباس جو عریانی کا ذریعہ اور بے حیائی کا ذریعہ بنے وہ نہ سیا کرو، اللہ رزق دے گا تمہیں دوسرے راستے، کیونکہ یہ گویا کہ تم ان کی برائی میں تعاون کر رہے ہو، چاہے پیسے بھی لے رہے ہو۔ تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں کبھی معاونت نہ کرو۔ عبادت کرنے میں مجھے بڑے گندے گندے خیال آتے ہیں۔ مانا ہے تم ایمان والے ہو، اگر ایماندار نہ ہوتے تو شیطان ڈاکہ کیوں مارتا؟ شیطان اسی لیے تو گندے خیال ڈال رہا ہے نا کہ تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اچھا، اس کا علاج میں بتاؤں کہ 2 رکعت پڑھے ہو نا، اب وہ گندے خیال ڈال رہا ہے، تم 2 رکعت اور پڑھو، پھر ڈالے اور 2 رکعت پڑھو، مجالے پھر ڈالے خیال۔
جتنا وہ خیال گندے بڑھاتا جائے تو عبادت بڑھاتے جائے. وہ تنگ ہو کے بھاگ جاتا ہے, کہتے یہ تو گلے پڑ گیا, یہ تو چھوڑتا نہیں. میں نے تو اس کو گندے خیال ڈالے تھے کہ 2 رکعت چھوڑ دے گا, 2 کے بجائے 4 پڑھ کے میری گردن توڑ ڈالی. جتنا تنگ کرے نا تم اور تنگ کرو. وہ برائی نہیں چھوڑتا, تم اچھائی کیوں چھوڑو. ایک بزرگ بیٹھے تھے کہ بچھو پانی میں ڈوب رہا تھا, تو وہ جلدی سے ہاتھ دے کے اس کو نکالتا, وہ بچھو ڈنگ مار دیتا, تکلیف ہوتی پھر گر جاتا, پھر ڈوبنے لگتا, حضرت پھر نکال. ایک آدمی گزرا, اس نے کہا یار بچھو تمہیں ڈنگ مارا ہے, چھوڑو, دفع کرو. اس نے کہا یار وہ بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اچھی عادت کیوں چھوڑتا. 8 رمضان کو ہماری واپسی ہے, ہم عمرے پہ آئے ہیں شعبان. آپ مدینہ شریف چلے جاؤ, رمضان کے عمرے کا فائدہ اٹھا لو نا, سیدھا مدینہ شریف چلے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے ہمیشہ وہ 2 مہینے مدینہ پاک میں گزارتے تھے, ایک رجب کا مہینہ, ایک شعبان. اور رمضان کا جب چاند نظر آتا روزہ رکھتے, وہیں سے احرام باندھ کے نیت کر کے عمرے کی آ جاتے کہ چلو بھائی رمضان کا عمرہ جو ہے مدینہ منورہ سے نصیب ہو جائے. اچھا, آپ مکے والے سارے پاکستان تھوڑے جائیں گے کہ بھئی اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم تو پھر رمضان کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ کوئی طائف جاتا ہے, کوئی ریاض جاتا ہے, کوئی مدینہ شریف جاتا ہے, جب بھی کام سے گزرے واپس آئے احرام باندھ کے اللہ پاک اس کو بھی اسی عمرے کا ثواب دیں. تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں. جن لوگوں کو اللہ نے رمضان میں یہاں 1 دن بھی دیا ہے وہ 1-2 دن پہلے مدینہ شریف چل جائیں, جب چاند کا اعلان ہو جائے اس کے بعد احرام باندھ کے عمرہ کر کے گھر چلے جائیں. میں طواف کرنے کے بعد ہدیہ کر دیتا ہوں. ثواب جو ہے, ثواب کا ہدیہ آپ جسے بھی چاہیں کر سکتے ہیں. میرے چاچا جن پر فالج گر گیا ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میری زمین بھی ہے اور میری گاڑیاں بھی ہیں جو ڈرائیور چلاتے ہیں, یعنی کرائے پر. گاڑی کی زکات نہیں ہوتی میرا بھائی, جو آمدنی ہے اس کی زکات ہوتی. جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکات نہیں دیتے, نماز تو ہو جائے گی لیکن زکات بھی تو فرض ہے, اس کے چھوڑنے پہ بہت بڑی سزا ہے. کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں ایک پارٹی قرآن کے قانون بنانے کی کوشش کرتی ہے, ایک مخالفت کرتی ہے, تو ہم ووٹ کس کو دیں؟ ووٹوں سے کبھی قرآن نہیں آتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, میری یہ بات بالکل ڈائری پہ لکھ لو یا دل پہ لکھ لو, کسی بھی ملک میں قرآن کا قانون کبھی جمہوریت کے راستے سے نہیں آئے گا. جمہوریت انگریز کا قانون ہے, اس سے قرآن کیسے آئے گا؟ جمہوریت کا معنی ہی یہ ہے کہ اکثریت کا فیصلہ. اگر ممبران کی پارلیمنٹ میں اکثریت کہہ دے کہ چکلا ہونا چاہیے تو آپ مجبور ہیں, کھولنا پڑے گا آپ کو. جیسے جمہوری نظام میں پارلیمنٹوں نے قانون بنایا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, وہ نہیں روک سکتے, پارلیمنٹ کا قانون ہے, اکثریت کا فیصلہ. تو اسلام تو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے, ہم نافذ کرنے والے ہیں, اس کے تابع ہیں, فرمان اس کا چلے گا. تو یہ بات آپ بھول جائیں, ووٹ دیں نہ دیں, اس سے نہیں آتا اسلام, یہ سب بہانے ہیں. کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ گھر بنایا تھا, مسجد بھی بنائی تھی, لیکن کچھ ڈاکو لوگوں کے ڈر سے ہم نے گھر چھوڑ دیا, مسجد ویران ہو گئی. اللہ ان سے بدلہ لیں گے جن کی وجہ سے ویران ہوئی ہے. تم اللہ پہ چھوڑ دو بس, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. کہتے جی علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک زندہ ہیں, تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, اور حضور تو سب سے زیادہ شان والے ہیں. حضور پاک نے بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کو خیرات بھیجی. وہ بی بی فاطمہ تو حضور کے بعد فوت ہوئی ہے, تو حضور نے کیسے جانور ذبح کیے؟ کوئی عقل کرو, کچھ جھوٹ گھڑتے ہوئے ذرا آگا پیچھے بھی دیکھ لیا کرو. حضور تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے, بی بی فاطمہ 6 مہینے بعد فوت ہوئی.
تو خیرات حضرت نے کیسے کر دی اور اس کی سہیلیوں کو بھیجی؟ حدیث کچھ شاید ہے کچھ بنا دی. کہتے جی کہ اس کا ثواب بی بی کو پہنچی. یہ بات جیو ٹی وی پر بتائی گئی ہے. ماشاءاللہ جیو ٹی وی کوئی عالم آدمی ہے اور ٹی وی ہے نا، تو اس پہ تو وہ سارے وہی اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں میری طرح ان پڑھ. یعنی اتنا خوف خدا بھی اتنا بڑا جھوٹ. بی بی فاطمہ تو 6 مہینے بعد فوت ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے اگر گندم دانہ نہیں کھایا تھا تو کس درخت کا پھل کھایا تھا؟ میں ساتھ تھا نہ، میں ادھر گیا ہوا تھا. اللہ قرآن میں کہے درخت نام نہ لے تو میں جھوٹ بولوں؟ وہی بی بی فاطمہ والی خیرات بناؤں؟ بھائی قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہ جائے. اب درخت کون سا ہے؟ اللہ اعلم، خدا جانتا ہے، ہم کہاں سے لے آئے اس کو؟ ایسی فکر نہ کرو، انشاءاللہ اللہ جنت میں بیٹھا کرے گا، آدم کو پکڑ لینا. ابا ہے آخر، ہم اولاد ہیں اس کی. ابا کون سا درخت تھا جو تم نے کھایا تھا؟ میں دکھاؤ تو صحیح تاکہ ہم کھائیں نکلیں. بالکل قیامت والے دن ابا آدم کو چھوڑ ڈالیں. جب قرآن نام نہ لے، واقعہ ہے جنت کا، خبر دینے والا خدا ہے. اللہ کہتے ہیں درخت، اب نام کہاں سے لے آئے ہم؟ حضور نے فرمائے تھے کہ جور سے آمین. جور نہیں ہوتا، زور ہوتا ہے. یہ میرا مہاجر بھائی ہوگا نا کوئی، وہ بھی قرآن پڑھے تو کہتے ہیں جرنی والمکجبین. یہ ہماری اپنی برادری ہوگی، راجستھانی ہوں گے تقریباً. لکھنے والا جو ہے نا، یہ بیکانیر، جیسلمیر، جودھ پور، جے پور، بھرتپور، یہ سب ہمارے برادری ہے، وہاں ہماری علاقہ ہے، تعلق ہے ہمارا. بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن زبان ہے بیچاروں کی، کیا کریں گے؟ جرنی والمکجبین ہمیشہ اسی طرح دیکھو نہیں. اللہ اکبر شیر بھی ہوتی ہے کبھی عربی میں، لیکن کیا کریں غریب، ان کا زبان ہے ایسی. وہ کہنا تو اکبر چاہتے ہیں لیکن ادا ایسے ہوتا. تو بہرحال جناب یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں زور سے آمین کا ذکر بھی ہے، لیکن اکثر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، اللہ اس دعا کو قبول فرما. اور دعا کا فلسفہ قرآن یہ ہے کہ ایسا کی جائے. ہم کی حالت میں مجھے غسل کرنا پڑا، کچھ بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں عورتوں کو جنازہ پڑھنا چاہیے، اگر موجود ہیں تو پڑھیں، گھر سے پڑھنے نہ آئے. زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اگر اور پانی نہ ملے. لیکن یہ تو ہماری بیوقوفی ہے نا، مسجد کے اندر کھڑے وضو کر رہے ہیں. مجھے ایک آدمی سے روپیہ پایا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا لکھا ہے. کہتے جی کہ مرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کروانا جائز ہے یا ناجائز؟ اسلامی قانون ہو تو جائز نہیں ہے، انگریزی قانون ہو تو اس کے بغیر تو آپ کا قتل ڈوب جائے گا. جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئے گی تو FIR کی تائید ہی نہیں ہوگی. سے آئے ہیں مکے مدینے میں جتنا دن رہے نماز قصر ہوگی. ہاں مسافر ہیں آپ، قصر ہوگی. کہتے جی کہ مکے اور مدینے میں کوئی ادارہ ہے جو بچوں سے لے کر بڑوں کو قرآن سمجھے. ایک سینکڑوں ادارے ہیں، لیکن اجازت ملے گی تو آؤ گے نا.